عن اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوحى الیہ ورأسہ فی حجر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھی اور حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے فی حجر علی، سیدنا علی کی گود میں حضور کا سر مبارک تھا۔ یوحا الیہ، اور حضور علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا؟ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فلم یصلی العصر، سیدنا علی المرتضیٰ نے عصر نہ پڑھی، قضا ہو گئی۔ حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور بیدار ہوئے، اٹھا، دیکھا کہ سورج تو غروب ہو چکا ہے، پھر دعا کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک۔ اچھا، یہ بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہے۔ مولوی صاحب کی کبھی نماز قضا ہو تو سورج کو اشارہ کر کے واپس لوٹائیں ہاں اور دوبارہ پڑھیں، کیونکہ آپ بھی تو بشر ہیں، وہ نبی بھی بشر تھے، تو کرو۔ وہ جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو ادا کر کے دکھاؤ، اگر وہ تمہارے جیسے تھے، انہوں نے تو ادا کر لی تھی، تم ادا کر کے دکھاؤ۔ تو علامہ صاحب تو بے بس ہو جائیں گے، وہ نہیں کر سکتے، باتیں تو کر سکتے ہیں، اور عوام جاہل ہے، وہ سن کے کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی حدیث کی بات کر رہے ہیں، بڑی قرآن کی بات کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، بشر ہیں تو بشر ہیں۔ تو آگے سے چونکہ سوال کرنے والا کوئی نہیں، تو فرمایا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ، علی تیری اور تیرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت میں ہے۔ فردد علیہ الشمس، مولا سورج کو واپس اس کے مقام پہ لوٹا دے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی۔ قالت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرأیتها غربت ورأیتها طلعت بعدما غربت او کما قالت۔ سیدہ اسماء بنت عمیس کہتی میں موجود تھی، میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ وَرَأَيْتُهَا طَلَعَتْ، غروب تو ہو چکا تھا، اور پھر دیکھا حضور علیہ السلام کی دعا کا اثر کہ طلعت، سورج طلوع ہوا۔ اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں کی کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، فرمایا طلوع ہوا، مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ طلوع ہی ہوا تھا، غروب ہوا نہیں۔ فرمایا نہیں، بعدما غربت، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ردم سے چلا آ رہا تھا اور کھڑا ہو گیا اور وقت رک گیا، نہیں نہیں، فرمایا غروب ہو چکا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سورج اور چاند کا چلنا یہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہے۔ کیا؟ ذالکا، سورہ یاسین میں آئے تھے، ذالکا تقدیر والشمس تجری لمستقر لہا، ذالکا تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا یہ جو سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، یہ اس کا سارا یہ جو چکر ہے یہ مدار ہے، اور فرمایا یہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہے، اور وہ جاننے والے کی یہ تقدیر ہے۔ یعنی حضور سورج کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مقام سے واپس موڑا رہے ہیں، یعنی اللہ کی تقدیر کو بدل رہے ہیں، اللہ کی تقدیر کو بدل رہے ہیں۔ اور کس کے لیے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اچھا، حدیث پاک امام مسلم نے روایت کی کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو جا کے ڈائریکٹ عرش کے نیچے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ کیا سجدہ کرتا ہے؟ کون؟ سورج، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، سورج جا رہا تھا سجدہ کرنے، کیا؟ کس کو؟ اللہ پاک کو۔
اور ادھر علی کا سجدہ رہ رہا تھا. کیا سورج تو نیک کام پہ جا رہا تھا, کیا سورج نیک کام پہ جا رہا سجدہ کرنے, اور علی کا سجدہ رہ رہا تھا. مگر بات کیا تھی؟ بات چونکہ عظمت مصطفیٰ کی تھی, بات معیت مصطفیٰ کی تھی, بات ذکر مصطفیٰ کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا مجھے تو روزانہ سجدہ کرتے ہو, مجھے تو روزانہ سجدہ کرتے ہو, میرا مصطفیٰ روزانہ تیرے حق میں دعائیں نہیں کرتا. کیا مجھے تو روزانہ سجدہ کرتے ہو, آج میرے مصطفیٰ نے تجھے بلایا ہے, تجھے بلایا ہے, ایسا کر میری عبادت چھوڑ مصطفیٰ کی اطاعت میں لگ جا. یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, میں حدیث سے باہر نہیں گیا, میں نے آپ کو ایک مفہوم بتا دیا. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, سجدہ کرتا ہے اور فرمایا میری عبادت کو آج چھوڑ دے, اس میں تاخیر ہوتی ہے ہونے دے, مگر میرا مصطفیٰ دوبارہ تجھے نہیں بلائے گا, دوبارہ تجھے نہیں بلائے گا. ارے تیرے پر میرے مصطفیٰ کی توجہ ہو گئی ہے, ارے تو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا ہے, ارے تو مصطفیٰ کی نظر میں آ گیا ہے. ہائے ہائے سورج پھر مچلا ہوگا. اچھا لطیف بات آپ کو بتا دوں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھتے سورج کو دیکھ کے پڑھتے, اوقات کا تعین اس سورج کو دیکھ کے کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق نے نماز پڑھی سورج کو دیکھ کے تعین کرتے تھے وقت کا. سیدنا عثمان غنی نے نماز پڑھی سورج کو دیکھ کے وقت کا اندازہ لگایا کرتے تھے. ہاں علی تیری نماز کیسی ہے, آج تیرے وقت کا تعین سورج خود کر رہا ہے کہ علی کب نماز ختم کرے اور کب میں واپس اپنے مقام پہ لوٹ جاؤں.